الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں گزشتہ جمعہ سلام کے حوالے اور نیکی کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، بات کچھ ادھوری تھی۔ انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ بات پہنچاؤں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہاں رک کر بتا دوں کہ آج 10 مئی ہے۔ 10 مئی ہے اور 15 اور 16 مئی کو دنیا سنیت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جو آج کے دور میں محتاج تعارف نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی عرص پاک ہے، لہذا آپ حضرات 15 اور 16 مئی کو عرص تاج الشریعہ منائیے بڑے دھوم دھام سے، کیونکہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو ہے کوئی محتاج تعارف شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو ہندوستان کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے آپ کے جنازے میں لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہماری نظروں نے کبھی ایسی جنازے نہیں دیکھے جن میں اتنے سارے لوگ شامل ہوئے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ مصر ازہر مزید PhD کرنے کے لیے گئے، اور وہاں آپ 3 سال رہ کر علم دین حاصل کیے۔ 21 سال کی عمر میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہندوستان سے جامعہ مصر کا سفر کیا، اور 21 سال کے بعد وہاں 3 سال تک آپ نے تعلیم بڑی ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کیے، اور آپ نے علم دین اس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ حاصل کی کہ آپ نے جامعہ مصر کو اپنا لوحہ منوا چکے تھے۔ جس وقت آپ مصر گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس وقت 40,000 طلباء وہاں جو ہے علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ کا جب آخری فائنل ایگزام ہوا تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فائنل ایگزام ہوا تو فائنل ایگزام کا جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو 40,000 طلباء میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے شخصیت کا نام حضور تاج الشریعہ ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی ایگزام دینا ہو 40 اگر لوگ رہیں تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ایک ہندوستانی اعظمی ہو کر کے عرب میں جا کر کے علم دین حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کرنا یقیناً یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے عربی بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آپ اگر عرب والوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں زبان سے، تو آپ کے اندر جو تو عربی ہونی چاہیے، تب آپ مقابلہ کر پائیں گے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جو ہے کوئی محتاج تعارف نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا ان کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے، اور بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت آپ کی آتی ہے کہ آپ جو ہے بہار کے سفر میں تھے، کئی مرتبہ آپ کے لیے ٹرینیں رکی ہے، جہازیں رکی ہے، کار جو ہے وہ خراب ہوتے کاریں راستے میں چلنے لگی ہے۔ اس طرح کی بے شمار کرامتیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے بہار کے سفر کر رہے تھے، راستے میں جو ہے آپ کو ٹرین سے سفر طے کرنا تھا، جب آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ یاد رکھیں
آپ جب کہیں سفر کرتے تھے تو سفر کرنے سے پہلے جو ہے آپ کے اندر یہ معمول تھی کہ میں جب مثال کے طور پر امراوتی سے ناگپور میں جا رہا ہوں تو آپ یہ سوچتے تھے کہ اس بیچ میں نماز کا وقت کہاں کہاں آئے گا، اور نماز کے اتنے پابند تھے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے چاہے ٹرین ہو یا جہاز ہو یا کچھ بھی ہو سب سے پہلے نماز کی جو ہے تو آپ یعنی ادا کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے بہار کے سفر میں تھے، آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، گاڑی آنے والی تھی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اعلان ہو چکا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر فلاں گاڑی آنے والی ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حیران اور پریشان تھے کہ گاڑی آ رہی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، حضرت کہہ رہے کہ مصلی بچھائیے نماز ادا کرنی ہے۔ اب آپ کے ساتھ رہنے والے بڑے حیران اور پریشان ہیں، لیکن حکم تھا حضرت کا، مصلی بچھا دیا گیا۔ آپ جو ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز ادا کرنے لگے، گاڑی آ گئی، گاڑی آنے کے بعد جو تو سیٹی دے دی گئی، اب جو ہے ہری جھنڈی بھی دکھا دیا گیا، لیکن جب گاڑی جو ہے تو ڈرائیور چلا رہے ہیں تو ٹرین جا ہی نہیں رہی، آپ جو ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں، لوگ حیران و پریشان ہیں آخر گاڑی کیوں چل نہیں رہی ہے، سیٹی پہ سیٹی بجائے جا رہے ہیں، ہری جھنڈا دکھائی جا رہی ہے، آخر اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ملت کے نوجوان حضرت تاج شریعہ علیہ رحمۃ الرضوان جو ہے تو سکون سے نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد ٹرین پہ سوار ہوئے، پھر جو ہے تو گاڑی جو ہے تو چلنے لگ گئی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگان دین، اولیاء کرام کے بے شمار کرامتیں ہیں۔ یہ حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ ہرارے کے ایئرپورٹ پر تھے، ایسے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو دروازہ بند کر دیا گیا، اندر سارے مسافر کو بتا دیا گیا کہ اپنا بیلٹ باندھ لیں، جہاز جو ہے تو اڑنے کو تیار ہے۔ اب دروازہ بند کر دیا گیا، جہاز جو ہے تو اڑان بھر لیا، جگہ سے چلی گئی۔ یاد رکھے اگر جہاز جگہ سے اگر چلنے لگ جائے تو وقت پہ پردھان منتری بھی پہنچ جائے تو پھر واپس نہیں لوٹتا۔ آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے لوگ تھے، کہنے لگے حضرت جہاز چلنے کے لیے تیار ہے، جہاز تو چل رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پائلٹ نے جہاز کو آگے بڑھایا، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پائلٹ جو تو جہاز کو واپس لا کر کے وہیں پہ کھڑا کر دیا جہاں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ۔ تو میرے ملت کے نوجوان، اس طرح کی کرامات آپ کی زندگی میں آئی ہے، بے شمار کرامات ہے۔ 15 تاریخ کو آپ کا عرص پاک ہے، آپ حضرات جو تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ آپ کی یاد منائے، قرآن خوانی کرے، فاتحہ خوانی اہتمام کرے، جس سے جس طرح جس قدر ہو سکے۔ ہر جگہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کی یاد مناتے رہے۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ جب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو، یہی میرا موضوع تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب کسی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے۔ دیکھیے سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، تاکہ جو سامنے والے ہیں وہ آپ کو سلام کا جواب دے۔ پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ یقیناً بزرگان دین فرماتے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء علماء فرماتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کیا تو ہمارے گھروں میں اتنی برکتیں ہوئی کہ جس کو میں آپ کو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک عالم دین ہے، پاکستان کے رہنے والے ہیں، تو بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، الحمدللہ جب سے میں نے اس پر عمل کیا، جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھا۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے اپنے بیان میں بتائے تھے حضرت کہ میں نے جب سے اس پر عمل کیا 1-2 نہیں 30 عمرہ میں نے کیا۔ اب سوچے 30 عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یقیناً سلام یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آج جو ہے تو ہم نیکی کرنے میں جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے تو پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نیکی کرنے میں جو تو شرم اور حیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب صفیں کھڑی ہوتی ہے مؤذن صاحب اقامت پڑھتے ہیں تو لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ آگے بڑھیے نہیں، یہاں نیکی کرنے کی جگہ تھی، آپ کو آگے آنا چاہیے تھا۔
آپ کو خود آگے آنا چاہیے تو آپ کھڑا ہو کر کے دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہاں آپ کی نیکی میں بھی جو تو آپ پیچھے ہو رہے ہیں. ڈے بائی ڈے، ایک نہ ایک دن، ہر دن جو ہے ہم نیکیوں میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ جب سے ہم نے نیکیوں میں پیچھے ہو گئے، ہر چیز میں ہم پیچھے ہو گئے. جب تک ہم نیکی کرنے میں آگے تھے، ہم سے آگے کوئی نہیں تھا. جب سے ہم پیچھے ہو گئے، پوری دنیا نے ہمیں پیچھے کر دیا. اب جمعہ کا دن ہے، آج دیکھیے اتنی بڑی مسجد ہے، خالی ہے. ٹائم 1:13 ہو چکا ہے. 15 اور 10 منٹ گفتگو ہوں گی آپ کے سامنے، پھر جمعہ کا پھر جو ہے تو خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن جمعہ کا دن بھی دیکھیے، لوگ جو ہے اپنے ذہن میں بنا لیے کہ ہمیں سب سے پیچھے جانا ہے اور پیچھے رہنا ہے، پیچھے جا کر کے پیچھے رہنا ہے. یعنی ہمارا جو مائنڈ ہو جائے کہ ہمیں پیچھے رہنا ہے، تو پھر یاد رکھیں پیچھے ہی رہیں گے، آپ آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. پیچھے ہی نہ رہیں گے. جب ہماری ذہن بن جائے کہ ہمیں پیچھے رہنا ہے تو آگے کہاں سے آئیں گے؟ کتابوں میں آتا ہے میرے ملت کے نوجوانوں، سب سے پہلے اللہ کی رحمت جو اترتی ہے وہ امام پر اترتی ہے، امام کے مصلی پر اترتی ہے. پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے جائے نماز میں اترتی ہے. یعنی اسی طریقے سے جیسے سفر رہتی ہے، اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ کوشش کیجئے نیکیاں کرنے میں آگے رہیں. آج ہم نیکی کرنے میں بھی پیچھے ہیں. جب سے ہم نے یہ عادت بنا لی، تب سے جو تو سارے لوگوں نے ہمیں پیچھے کرنا شروع کر دیا. اور جو ہماری تاریخیں رہی ہے کہ جب ہم نیکی کرنے میں آگے تھے تو ہم سے کوئی آگے نہیں تھا، ہم سے کوئی آگے ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور یقیناً آج بھی اگر ہم دل میں طے کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نیکی کرنے میں آگے رہیں گے، تو آج بھی مجھ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ آگے رہیں، پہل کریں، ہمیشہ آگے آگے رہیں نیکی کرنے میں، تو اس کو پوری دنیا جو ہے پیچھے نہیں کر سکی اور نہ کر سکیں گے. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، میدان محشر ہوگا. میدان محشر میں ہر ایک حیران و پریشان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. ایک عورت کے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا. وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس آئیں گی. ان کی جو ہے تو نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو چکے ہوں گے، ایکول ہوں گے دونوں. اس کو اپنے بیٹے پر بڑی امید ہوگی کہ میرا بیٹا تھا، دنیا میں ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، ہمارا سر دباتا تھا، پیر دباتا تھا، راتوں رات میرے ساتھ بیٹھ کر کے میرا جو تو سر دباتا تھا سرانے بیٹھ کر کے. چلو آج میں اپنے بیٹے سے جا کر کے ایک نیکی کیوں نہ مانگ لوں، ہمارے بیٹے جو تو اس وقت ہماری مدد کریں گے. میرے ملت کے نوجوانوں، وہ عورت میدان محشر ہوگا، اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑیں گے. وہ جائیں گے، اپنے اولاد کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ان کو مل جائے گا. اور اس کے بیٹے کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس کے بیٹے کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کا بیٹا ان کو مل جائے گا. اور وہ اپنے بیٹے سے کہیں گے بیٹا ہماری جو تو نیکیاں برابر ہو چکی ہیں، ایک نیکی مجھے دے دے. ماں کہیں گی، بیٹا کہے گا ماں ابھی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتا. حالانکہ بیٹے کا بھی حساب نہیں ہوا ہوگا. اس کے بعد ماں کہیں گی بیٹا تجھے میں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، ایک نیکی مجھے دے دے. بیٹا کہے گا ماں اس وقت نہیں دے سکتا. ماں کہیں گے بیٹا 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا. ماں کہیں گے بیٹا میں تیری غلاظت کو صاف کیا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ہی جو تو حیران و پریشان ہوں، نفسی کے عالم میں ہوں. میرے ملت کے نوجوانوں، ماں جو ہے واپس ہو جائے گی، ماں واپس ہو جائیں گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں بسنے والوں، اے دنیا میں رہنے والوں، نیکی کرنے میں کثرت کرو، نیکیاں کرو، دنیا کو بھول جاؤ. یہی نیکیاں کل میدان محشر میں تمہارے کام آئیں گے. لیکن آج ہم نیکی کرنے میں بھی حیا کرتے ہیں. یاد رکھیں، آج ہم نیکی کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. آپ کہیں یہ بھی کوئی بات ہوئی، نیکی کرنے میں شرمندگی یہ کیسی بات ہے؟ ہاں میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. آج مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیے یا بڑی بڑی دکانوں میں چلے جائیے یا آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیے. اگر ہمیں پانی پینا رہتا ہے، ہم وہاں ایک بوتل خریدتے ہیں پانی پینے کے لیے، تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ارے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. ارے یار ہم بیٹھ کر کے پانی پئیں گے، 3 سانس میں پئیں گے. لوگ ہمیں کہے گا ارے کیا یہ پرانے زمانے کے وقت کے لوگ آ گئے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ کر کے بوتل کھولتے ہیں، ڈھکاڈھک مانے پینا شروع کر دیتے ہیں پانی. تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہم جو ہے نیکیاں کرنے میں بھی پیچھے ہیں. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم شرمندگی نہیں کرتے، شرمندہ نہ ہوتے، کسی کی فکر نہیں کیے ہوتے اور نیچے بیٹھ جاتے اور 3 سانس میں پانی پیتے، نبی کی سنت ادا کرتے. کاش یہی نیکیاں ہمیں میدان محشر میں کام آتے. لیکن آج ہم نیکی کرنے سے بھی پیچھے ہیں.
نیکی کرنے میں ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے نوجوان طبقہ تو کہنے ہی کیا ہے، چائے کی دکان پہ جائیں گے کھڑے کھڑے چائے پی لیں گے، کھانے ناشتے کی دکان پہ جائیں گے کھڑے کھڑے ناشتہ کھا لیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے نبی نے ہمیں کھڑے ہونے سے، کھڑے ہو کر کے کھانے اور پینے سے منع کیا۔ ہمیں اسلام نے ایک سسٹم اور قانون اور طریقہ بتایا کہ ہمیں کھانا ہے تو بیٹھ کر کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا ہے۔ یقیناً لیکن آج ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلام جس میں نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سلام کا طریقہ میں نے گزشتہ ہفتہ بتایا آپ کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سوار ہو کر جائے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم جماعت والے زیادہ جماعت والے کو سلام کرے۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے پاس جاتے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اب اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، گزشتہ جمعہ جب میں نے بیان کیا تو ایک شخص نے بولا، حضرت ہمارے گھر میں تو اس سلام کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا۔ میں بولا کاہے؟ بولے میں کام سے آتا ہوں، گھر میں سلام کرتا ہوں، بیوی رہتی ہے، ہماری ماں سے جھگڑتے ہیں کہ دیکھ جو بیوی کا غلام ہو گیا، بیوی کو سلام کرنا چاہیے، تو بیوی کو یہ سلام کرتا ہے آ کر کے۔ بولے ہمارے گھر میں آج 2-3 مہینے سے جھگڑا چل رہا ہے۔ بولے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوان اس طرح کی سوچ اپنے ذہن سے نکالیے۔ بہت سارے لوگ ایسے مزاج کے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں گھر میں اگر داخل ہوں کام سے آؤں تو بیوی ہم کو سلام کرے۔ نہیں، آپ گھر میں داخل ہو آپ سلام کریں، بیوی جب موقع ملیں گے بیوی آپ کو سلام کریں گے، جب آپ کو موقع ملے آپ سلام کیجیے۔ صحابہ کرام دیکھیے نیکی کرنے میں کس قدر آگے رہتے تھے۔ یقین مانیے حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں چاہا کہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے کہ جب بھی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں یا آؤں تو میں سلام کرنے میں پہل کروں۔ آپ آرزو یعنی تمنا کر رہے ہیں، لیکن فرماتے کبھی مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ میں سلام کروں۔ جب میں چاہتا تھا کہ میں سلام کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر دیتے تھے، پہلے سلام کر دیتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ پہلے سلام کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو گویا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو اللہ و رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ مقرب اور مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں کون نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کا مقبول بندہ بنوں؟ ایک شرابی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ایک نمازی سے بھی پوچھو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اتنا آسان عمل ہے، اگر اس کے ذریعے سے بھی آپ نیکیاں جمع کرنا نہیں چاہتے، نیکیاں اکٹھا کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو آج کے قوم جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ کیا کریں گے؟ آج کے قوم جو صدقات اور خیرات نہ کرے، ڈاکٹر کے یہاں لے جا کر کے خرچ کرے، کیا وہ قوم کیسے نیکیاں جمع کریں گی؟ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ سلام پیارے آقا نے فرمایا افشوا السلام، یعنی سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اگر آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا نا آپ ان کو کیجیے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سلام کیجیے، جب آپ 4 مرتبہ سلام کریں گے نا وہ بچہ آپ کو خود سلام کریں گے۔ آج ہوتا کیا ہے، بچے 5 سال 7 سال 8 سال کے بچے ہو گئے، اور آج کل کے بچے بہت ہوشیار ہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں تو باپ کہتا بیٹا فلاں صاحب آئے سلام کرو نا ان کو، اب بچہ شرمندہ ہو جاتا بھاگ جاتا ہے۔ کیوں شرمندہ ہوتا ہے کہ ارے یار ہم نے سلام نہیں کیا، اسی لیے ابو نے بلا کر کے ہم کو ان کے سامنے سلام کرنے بولتا ہے۔ کاش اگر وہ چیز آپ خود اپنائے ہوتے، اس کو پریکٹیکلی طور پر اگر خود سلام کیے ہوتے تو کوئی گھر میں آتا تو 4 دن کے بعد وہ بچہ خود سلام کرتا، خود آپ کو آگے بڑھ کے سلام کرتا، یار ابا سلام کرتا چلو میں سلام کرتا ہوں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام کا جذبہ یہ رہتا تھا کہ میں سلام کرنے میں یا نیکی کرنے میں پہل کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پختہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے کہ آج میں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں گا۔ پختہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور مسجد کی دیوار سے چھپ گئے کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے نکلیں گے میں سلام کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے نکلے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابھی حضرت ابوبکر صدیق سوچ ہی رہے تھے کہ پیارے آقا نے سلام کر دیا، پیارے آقا سلام کر دیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حیران و پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا موقع تو دیں کہ ہم لوگ سلام کرنے میں پہل کریں۔
ہم سلام کریں؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ سلام کرنا نیکی کا کام ہے، سلام کرنا نیکی کا کام ہے۔ اگر میں نبی ہو کر نیکی کرنے میں پیچھے رہوں تو امتی کا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نبی ہو کر نیکی کرنے میں پیچھے رہوں تو امتی کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، سلام یہ اتنی عظیم الشان نیکی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کو پہل کریں۔ صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا، میرے ملت کے نوجوانوں، حضور صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت علیہ رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں کہ سلام جسے تم نہیں پہچانتے اسے بھی کرو اور جسے پہچانتے اسے بھی کرو۔ بلکہ صحابہ کرام کا انداز بیاں یہ تھا کہ آپ سلام کرنے کے لیے بازار چلے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پہچان والے ملیں گے، بغیر پہچان والے ملیں گے، تاکہ جو ہے ہمیں کثرت کے ساتھ لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ملے۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو حضرت عمر فاروق اپنے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اندر رشک کرتے تھے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نیکی کرنے میں سبقت کروں، لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرمائے، مسجد نبوی نماز کے بعد ارشاد فرمائے کہ جو شخص مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، جو شخص مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے اور جھاڑو لگانے کے بعد جو اس کے ذرات نکلتے ہیں تو جتنے ذرات اس میں رہتے ہیں ہر ذرات کے بدلے میں اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آج تو ہم لوگوں نے جو ہے کیا کیا مسجد کی صفائی کے لیے لوگوں کو کسی کو متعین کر دیا کہ وہ آئے اور صفائی کرے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر انا اور تکبر آ جاتا ہے۔ اگر مسجد میں کہیں کچھ تنکا وغیرہ پڑا رہے تو ہم کہتے ہیں محترم صاحب کہاں ہے، امام صاحب کہاں ہے، فلاں سے مسجد کی صفائی کرتا ہے، وہ کہاں چلا گیا، کدھر ہے، دیکھو یہاں پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر انا آ گیا ہے، نیکی کرنے میں ہم پیچھے رہ گئے۔ جب تک ہماری مسجدوں میں ہماری عبادت گاہوں میں کوئی متعین نہیں تھا صاف صفائی کرنے کے لیے، کوئی جو ہے تو متعین نہیں تھا کہ ان مسجد کی جھاڑو فلاں آدمی لگائے، تو ہر انسان کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ کوشش کرتا تھا کہ ہم نیکیاں کریں، ہم تھوڑی جو تو مسجد کو صفائی کریں، تاکہ جو ہے تو ہم دل اللہ کے گھروں کو صاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے۔ آج کے دن میں اپنی بات بتا رہا ہوں، دوسری کی بات نہیں بتاتا ہوں، دوسرا کیا کرتا نہیں کرتا۔ آج بھی میں مسجد صفا کرتا ہوں، آج بھی یہ نہیں کہ میں چمن سالی درگاہ مسجد ہی صاف کرتا ہوں، نہیں، جہاں بھی مجھے موقع ملے میں کرتا ہوں، لیکن کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں آپ مسجد کے امام صاحب نے مسجد صاف کر کے گیا ہو، کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں، اور یہ اتنی نیکی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد صاف کرتا ہے تو ہر مسجد کے دھول کے ذرات کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہو سکتا ہے؟ ہر ذرات کے بدلے میں، اب ذرات کو آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ نیکی کرنے میں جیسے صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں، ویسے آپ جو ہے آپ کے اندر یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی نیکی کر رہا ہے، ہم اس سے پہلے نیکی کریں۔ اب بس 1 منٹ اور لوں گا میں۔ حضرت عمر فاروق بھی اس مجلس میں تھے۔ حضرت عمر فاروق گھر چلے گئے اور سوچنے لگے کہ جاتا ہوں میں کھانا کھا کر کے آج آ جاؤں گا اور میں اس نیکی کو کروں گا۔ آپ گھر گئے، گھر سے واپس آئے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو کسی سے ٹکرائے تو پوچھے کون ہے آپ؟ تو اگلا نے بولا آپ کون ہے؟ ایک دوسری کی آواز پہچان لیے، کہنے لگا ابو بکر تم یہاں کب آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں گھر ہی کب گیا کہ میں آؤں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں گھر جاتا ہوں، کھانا کھا کے آؤں گا۔ ابو بکر صدیق یقیناً ہے کہ وہ مسجد صاف کرنے کے لیے آئیں گے، اس سے پہلے میں صاف کروں گا، لیکن ابو بکر میں مان گیا کہ آپ سے پہلے میں کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ گھر میں جائیں، راستے میں رہیں، کہیں بھی رہیں تو ہر نیکی کو پہلے کرنے کی کوشش کیجئے۔ سلام جیسی نیکی کو آپ پہلے کرنے کی کوشش کیجئے، اس میں کوئی پیسے کوئی دولت نہیں لگے گی۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جو نیکی آپ یہاں کریں گے، وہ نیکی میدان محشر میں کام آئیں گے۔ جب میزان عمل میں آپ کے نام اعمال رکھے جائیں گے تو یہ ایک نیکی اس پلے میں بھاری ہو جائیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا دوں کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیہ لفظ سے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کریے، جو حضرات پیچھے وضو خانے کے پاس کھڑے ہو ان سے درخواست ہے کہ آپ اندر آ کر کے جگہ لے لیں۔